عالمین کا مختار ہے، جو سارے عالمین کا مختار ہے۔ تو شیئر پیش کرتا ہوں۔ تو جس کو چاہے بخش دے، مدحت کا اختیار، اس اختیار پر بھی تیرا اختیار ہے، اس اختیار پر بھی تیرا اختیار ہے۔ اکبر کے رخ کی چاند سے کیسے مثال دوں، بے داغ ان کی ذات ہے، وہ داغدار ہے۔ اکبر کے رخ کی چاند سے کیسے مثال دوں، بے داغ ان کی ذات ہے، وہ داغدار ہے۔ بے داغ ان کی ذات ہے، وہ داغدار ہے۔ مجھ پر سہیل 12 اماموں کا ہے کرم، گھر میں جو میرے 12 مہینے بہار ہے۔ مجھ پر سہیل 12 اماموں کا ہے کرم، گھر میں جو میرے 12 مہینے بہار۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بہتر انداز میں آواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اتصال کے ساتھ اشارے مولانا صاحب ہوں گے۔ ہم دیوانے ہیں، سن لے یہ زمانے والے، غرق ہو جائیں گے خود ہم کو مٹانے والے، غرق ہو جائیں گے خود ہم کو مٹانے والے۔ میں
محمد کے گھرانے والے سب محمد ہیں، محمد کے گھرانے والے عمر بھر رہتے ہیں ہر رنج و بلا سے محفوظ، گھر میں مولا کا عزاخانہ سجانے والے، گھر میں مولا کا عزاخانہ سجانے والے، مرضی رب کی بلندی کو نہیں پا سکتے، میرے مولا کے فضائل کو گھٹانے والے، حشر میں آئیں گے پہنے ہوئے طوق لعنت، فتوے شبیر کے ماتموں پہ لگانے والے، فتوے شبیر کے ماتموں پہ لگانے والے، سوچ کر روتا ہے دل کیسے مسلمان تھے وہ، بیردا زینب مزتر کو پھرانے والے، کچھ تو ماں کے دل زخمی پہ ترس کھا لیتا، تیر بے شیر کی گرسن پہ چلانے والے، معتبر ہوتے ہیں زہرا کی نگاہوں میں سہیل، مجلس شہ کے لیے فرش بچھانے والے، ہم علی والے ہیں۔ بابا سے بلند صلوات صلی اللہ محمد ہم علی والے ہیں، سن لیں یہ زمانے والے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ عجیب مشکل میں ہوں، بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ اقتدار کا لالچ ہے، چپ رہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ موت سے خوفزدہ ہے۔ علی موت سے ایسے ہی مانوس ہے جیسے کوئی زندگی سے مانوس ہے۔ میرے مولا فرما رہے ہیں کہ میرے سینے میں ایسے راز ہیں جو مجھے مجبور کیے ہوئے ہیں، اگر ظاہر کر دوں تو تم لرزنے لگو۔ میرے سینے میں ایسے راز ہیں جو مجھے مجبور کیے ہوئے ہیں، اگر ظاہر کر دوں تو تم لرزنے لگو۔ اور دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلی دفعہ ہیں، میں آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ دست قدرت کے اشارے کو علی
علی کا سہارا ہے بندر، ہم تو نبیوں کے سہارے کو علی کہتے ہیں۔ تم تو کہتے ہو علی کا سہارا ہے بندر، ہم تو نبیوں کے سہارے کو علی کہتے ہیں۔ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں آج عشر محرم کی چھٹی مجلس سے خطاب کے لیے جناب قبلہ ڈاکٹر قمر عروج صاحب سے، اور مولانا کرام اعلان سماعت فرمانے کے اسی اذاخانے میں 8 محرم کو شبیہ ذوالجناح شبیہ علم برآمد ہوگی۔ اختتام مجلس پر تمام مالکیوں سے، تمام عزاداروں سے شرکت کی صدا ہے کہ شامل ہو کر ثواب دعوت حاصل فرمائیں۔ خصوص محمد و آل محمد بلند کر صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المبين وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صلوات الله. اذکار نماز اور اہل بیت، اس موضوع پر چھٹے مرحلے میں گفتگو داخل ہوئی اور چھٹا مرحلہ آیا تو پنجگانہ تمام ہو گیا۔ کل نماز پنجگانہ میں نے مکمل کر لی تھی، اب آپ سے آگے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے ہی یہ گزارش کی تھی کہ اگر صرف 6 مہینے کی کوشش کر لی جائے تو بہت سارے کام کے سورے جمع ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف 2 منٹ کی کوشش سے۔ میں نے 2 منٹ سے زیادہ نہیں مانگا آپ سے۔ قرآن میں ہمارے لیے شفا ہے، قرآن ہماری ضرورتوں کے مطابق نازل کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس میں سے ہم چھوٹے چھوٹے سے سورے منتخب کریں، اور وہی میری بات 2 in 1 نماز ہی میں اپنی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ آج کے حالات زمانہ کے پیش نظر اور جو گلوبل تھریٹ ہے شیعوں کے لیے، آیت اللہ خامنئی دامت ظلہ نے سب سے گزارش کی ہے کہ سورہ حشر کی تلاوت کیا کرو۔
بہت مفید ہے کہ آپ کم سے کم روزانہ ایک بار شب میں فرصت کے وقت اطمینان سے سورہ حشر پڑھ لیں. 2 صفحات کا سورہ ہے، کوئی بہت بڑا سورہ نہیں. بہت مفید ہے، ہمارے آپ سب کے لیے مفید ہے، عالم شیعیت کے لیے بہت مفید ہے. اس کے بعد آپ دعا کریں. اگر روز نہ ہو سکے تو کم از کم ہفتے میں ایک بار سنڈے ہی نکال لیں، ایک بار سورہ حشر کی تلاوت ضرور کریں. اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم مہینے میں ایک بار 4 سنڈے میں سے ایک سنڈے کا 15 منٹ، مگر یہ 15 منٹ ان کے لیے ہے جو قرآن کبھی پڑھتے ہیں. سلوات پڑھ لیں محمد والا. میکسیمم ہے 15 منٹ 2 صفحات کے لیے میکسیمم ہے. سورہ حشر کی تلاوت ضرور کریں، انتہائی مفید، ہماری زندگی، ہمارے حیات، ہماری پوری قوم کے لیے بہت مفید سورہ ہے. مگر ظاہر ہے کہ اسے نماز میں تو پڑھا نہیں جا سکتا. نماز کے لیے ایک چھوٹا سا سورہ ہے اور بڑا پیارا سا سورہ ہے. ہماری بنیادی گفتگو ہے اذکار نماز اور اہل بیت. میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ پروردگار نماز میں بھی اپنے چہیتوں کی مدح سننا چاہتا. اس کے علاوہ اس کی کوئی غرض نہیں ہے. ہماری نمازیں اس کی عظمت میں کوئی بڑھاوا نہیں کرتی. ہماری نمازوں سے اس کی الوہیت اور اس کی قدرت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. وہ نمازوں میں ہماری نیت پرکھ رہا ہے کہ ہماری نیت کیا. ایک سورہ ہے سورہ قریش، بہت چھوٹا سا سورہ ہے جس کی تلاوت ہر موذی سے بچنے کے لیے. موذی اذیت سے بنا ہے، الف زال یہ تھے اذیت، اذیت دینے والا موذی کہلاتا ہے. موذی انسان بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ انسان کی بڑی بدبختی ہے کہ وہ موذی ہو جائے. یہ انسان کی بڑی بدبختی ہے کہ وہ موذی ہو جائے. مگر اسے کیا کیا جائے کہ اگر کوئی برائی بھی فیشن ہو جاتی ہے تو اسے اچھا سمجھے جانے لگتا. مجھے وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے. کوئی برائی بھی اگر فیشن ہو جاتی ہے تو اسے اچھا سمجھا جانے لگتا ہے. کوئی اذیت بھی اگر کمال سمجھی جانے لگے تو انسان اس پر فخر کرنے لگتا ہے. اور آپ کو بہت سے ایذا رساں ایسے ملیں گے کہ جن پر دوسرے افتخار کر رہے ہیں. پتہ نہیں میں اپنی بات پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں پہنچا. لیکن انسان کی سب سے بڑی بدبختی ہے کہ وہ موذی ہو جائے. اور یہ سورہ موذی سے تحفظ کے لیے ہے. لفظ موذی جب بھی بولا گیا ہے تو اس سے مراد وہ جانور ہیں کہ جو بے ضرورت بھی اذیت پہنچا دیتے ہیں. جیسے سانپ ہے، وہ بھوکا ہے کہ شکم سیر ہے، اس سے غرض نہیں ہے، اسے کاٹنا ہے تو کاٹتا. جیسے بچھو ہے، وہ جب بھی آپ کے ہاتھ میں آئے گا تو ڈنک ہی مارے گا. یہ ہے موذی کا تعارف، یہ ہے موذی کی تعریف. موذی اسے کہتے ہیں جو ضرورت بے ضرورت اذیت ہی پہنچائے. تو یہ کل کی تعریف تھی، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی بدبختی ہے کہ وہ موذی ہو جائے. لیکن اگر انسان ہو کہ حیوان ہو، ہر موذی کے تحفظ کے لیے یہ ہے سورہ قریش جس کی تلاوت کرنی چاہیے. اگر آپ اسے نماز میں شامل کر لیں تو ایک خوبصورت مدح بھی ہوتی ہے اور تحفظ کا ایک ذریعہ بھی نکلا.
ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تلاوت کتنا چھوٹا سا سورہ ہے اور جو ہماری بہت بڑی ضرورت کے لیے. اے اہل قریش یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہیں جاڑے اور گرمی میں چلنے کا سلیقہ سکھایا گیا. اہل قریش یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہیں جاڑے اور گرمی میں چلنے کا سلیقہ سکھایا گیا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ تو پھر تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو. دیکھیں کتنی احتیاط سے قرآن بول رہا ہے, بڑی توجہ چاہتا ہوں. تو تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرو, اس گھر کے رب کی عبادت کرو, اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرو, اس گھر کے رب کی عبادت کرو. گھر میں پرورش کا کون سا کام بے توجہ ہے؟ گھر میں پرورش کا کون سا کام ہے؟ ایک بار بنا دیا, رن روغن کر دیا, ٹھیک ٹھاک ہے, وہ ذرا نگاہ رکھ لے, اسے پرورش کا کون سا کام ہے؟ مگر رب هذا البیت ہے, اس گھر کے پروردگار کی حفاظت کرو. توجہ ہے, اس گھر کے پروردگار کی حفاظت کرو. پالنے والے تو اس گھر کا رب ہے, کہا میں اس گھر کا پروردگار ہوں اور میرے رب ہونے کو تم اس وقت دیکھ لینا جب دیوار شکافتہ بھی ہوگی اور چور بھی دی جائے گی. صلوات اس گھر کے رب کی عبادت کرو. پوری کائنات عربی ادب میں لفظ رب آیا ہے جاندار کے لیے. یہ صرف قرآن ہے جو اس گھر کے, اس بے جان, بظاہر بے جان کے رب کی بات کر رہا ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اب احتیاط ملاحظہ کریں, اس گھر کے رب کی عبادت کرو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ جس نے الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ اور جس نے تمہیں خوف میں امان دی. اسی ٹکڑے کی برکت ہے کہ جو یہ سورہ تلاوت کرنے سے انسان موذی کی اذیت رسانی سے بچا. اس گھر کے رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا. رب گھر کا ہے, کھلا رہا ہے جاندار کو. رب گھر کا ہے, امان دے رہا ہے ذی روح کو. وآمنہم من خوف. بے توجہ ہے, رب کا گھر کا رب ہے. اسے ذہن میں رکھیے گا تو اگلی منزل میں بڑی اہم بات عرض کرنا چاہوں گا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ احتیاط قرآنی ہے کہ جس عہد کی گفتگو قرآن کر رہا ہے اس عہد میں کعبے میں ہزاروں بت بھرے ہوئے. 365 تو مطلب وہ نام نہاد ہے. بقیہ حلووں کے کتنے بت رکھے ہیں, چھوٹے بڑے بچھوٹے, چاہے جتنے بت بھی بھرے ہیں, 360 ہی مانیے 64 ہی مانیے,
اس میں ایک بت بھی رب نام کا نہیں ہے۔ بھائی بات پہنچ رہی ہے؟ اس میں ایک بت بھی ایسا نہیں ہے جو رب البیت کا نام رکھتا ہو۔ اب قرآن کہہ رہا ہے اے اہل قریش، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہیں جانے اور گرمی میں چلنے کا طریقہ سکھایا گیا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ بتانا یہ ہے کہ جو اس گھر کے محافظ ہیں وہ ان بتوں کی نہیں، رب البیت کی عبادت کرتے ہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اور یہ سورہ نازل ہوا ہے جناب ہاشم کی شان، جو رسالت مآب کی ولادت سے بہت پہلے کی بات ہے، جناب عیسیٰ کے دنیا سے جانے کے بہت بعد کی بات ہے، یعنی یہ تقریباً درمیان کا وقفہ ہے جو عہد ضلال مبین ہے نا؟ عہد ضلال مبین ہے جسے قرآن نے کھلی ہوئی گمراہی کا عہد کہا۔ یہ اس زمانے کی بات قرآن کر رہا ہے۔ اہل قریش، یاد کرو اس وقت کو جب تمہیں جاڑے اور گرمیوں میں چلنے کا سلیقہ سکھایا گیا۔ کس نے سلیقہ سکھایا؟ کون ہے وہ؟ اسے عمرو العلا کہتے ہیں، جو ہاشم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ نام ہاشم نہیں ہے، نام عمرو ہے، عین میم رے واو عمرو، نام عمرو ہے، واو اس کا سائلنٹ ہے۔ اس لفظ سے واقف ہے ہمارا مجمع، واو اس کا پڑھا نہیں جاتا۔ عمرو، مگر اللہ نے پیکر میں اتنی شان رکھی تھی کہ کوئی اولا کہے بغیر پکارتا نہیں تھا۔ میں جملہ پہنچا سکتا۔ پیکر نے اتنی شان رکھی تھی، اتنی وجاہت رکھی تھی کہ اس بچے کو بھی کوئی صاحب لگائے بغیر پکار نہیں پاتا تھا۔ اولا مانی بزرگ، بلند، ظاہر ہے کہ یہ علی کا پردادا ہے اور امین نورین ہے، نور محمد علی علیہ السلام کا امین ہے۔ اس لیے جو بھی پکارتا تھا وہ عمرو، اولا بھی نام نہیں تھا، نام عمرو تھا، مگر جو بھی پکارتا تھا وہ عمرو العلا پکارتا تھا۔ اے بلند، اے بزرگ عمرو، کل پائی عمر 33-34 برس کی، بس اس سے زیادہ عمر بھی نہیں پائی، مگر اولا ہی پکارے گئے بچپنے سے۔ جناب ہاشم نے جب 47 سنبھالی ہے عبد مناف کے بعد، تو اس وقت مسلسل قحط کا زمانہ تھا۔ اور مختصر عرض کرتا ہوا وقت میں بات جلدی تمام کرنا چاہوں گا کہ قحط سے لوگ جان دے رہے تھے، پورا خانوادہ جا کے خودکشی کر لیتا تھا، خودکشی کر لیتا تھا، بال بچوں سمیت خودکشی کر لیتا تھا۔ جب جناب ہاشم کو جناب اسد کی والدہ کے ذریعہ، یعنی فاطمہ بنت اسد کی والدہ کے ذریعہ جب جناب ہاشم کو یہ معلوم ہوا کہ کئی خانوادوں نے خودکشی کر دی ہے بنام سفر، تو وہ آئے خانہ کعبہ کے پاس اور دیوار کعبہ سے ٹیک لگائی اور آواز دی۔ سارا مکہ منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، یہ وارث کعبہ ہے، ٹیک لگا کے کھڑا۔ نہیں جملہ پہنچ رہا ہے کیا؟ آخری وارث کعبہ بھی آئے گا تو کعبے سے ٹیک لگا کے ہی کائنات کو آواز دے گا۔ یہ
اے اہل قریش تمہیں سید بطحا بلا رہا ہے۔ گونج ایسی تھی کہ پورے مکے کی چٹانوں سے ٹکرا گئی، سب کے سب جمع ہو گئے۔ سید بطحا کیا ہے؟ کہ یہ بہت ہی نامردی ہے اور بزدلی ہے کہ تم اپنے بچوں کو خودکشیوں میں مجبور کرو اور اپنی بھی جان دے دو۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ کئی گھرانوں نے خودکشیاں کر لی، اپنے عیال کے ساتھ جان دے دی۔ ایسا نہ کرو، اللہ نے تمہیں ایک عظیم قوم قرار دیا۔ تو انہوں نے کہا سید بطحا ہم کیا کریں، ہم کیسے سروائیو کریں، ہم کیسے جئیں، اس لیے کہ ہر طرف قحط ہے۔ کہا ہم تمہیں راستہ بتاتے ہیں، ہم تمہیں راستہ بتاتے ہیں۔ فی الحال ہم تمہاری زندگیوں کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ جو گھر بھوکے ہیں ان کے لیے فوری کھانے کا انتظام کر دیں۔ جناب عمرو الاولیٰ نے، ایک بڑی مصیبت ہے ہمارے ساتھ کہ کچھ لفظ ہمارے کانوں سے ایسے مانوس ہو جاتے ہیں کسی تصور کے ساتھ کہ وہی نام اگر کہیں دوسری جگہ سننے میں آئے تو اسے گوارا نہیں کرتے، پھر مجلس ہی نہیں سننا چاہتے۔ ان سے کیا کیجئے گا کہ شہدائے کربلا میں بھی یزید نام ہے، پڑھ دیجئے تو لوگ کہتے ہیں یہ کون سی بات ہوئی، یزید شہیدوں میں کیسے آ گیا۔ اب کیسے سمجھایا جائے کہ بھائی جس عہد میں نام رکھا جاتا ہے اس عہد کی ماضی کی تاریخ لی جاتی ہے، مستقبل کی تاریخ پہ نام نہیں رکھے جاتے۔ صلوات پڑھیں محمد اتنا بڑا نام ہے جناب حر ابن یزید ریاحی۔ حر ابن، کہنے لگے مولانا آپ لوگ بھی کچھ بھی پڑھ دیتے ہیں، بھلا بتائیے حر ابن یزید ہے، اب بتائیے انہیں کون سمجھائے۔ بہرحال ہمارے سننے والے بھی بہت سے بھولے نکل جاتے ہیں، سلوات اور پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ لفظ عمر بھی جناب ہاشم کے لیے گوارا نہیں کیا جاتا مگر نام یہی تھا۔ بہرحال جناب ہاشم نے ان کے لیے پہلی دعوت کا انتظام کیا اور وہ کھانا بنایا جو آج عرب کا سب سے مشہور کھانا ہے، جسے سریب کہتے ہیں۔ یہ وہی تیار ہوا، وہیں سے گویا رائج ہو گیا۔ اس ڈش کے موجودی میں سمجھتا ہوں کہ جناب عمرو ابن اولیٰ ہے، ابھی میں ہاشم نہیں کہوں گا کیونکہ ابھی ہاشم ہوئے نہیں ہیں، ابھی ہاشم نہیں ہوئے۔ آپ نے اس غذا کا انتظام کیا اور اس کے بعد لوگوں کو بانٹنا شروع کیا۔ تو اس غذا کا انداز یہ تھا کہ گوشت، نان گوشت تو مسلمانوں کی کمزوری ہے، انہوں نے اور خشک روٹیوں کا انتظام کیا۔ تو وہ خشک روٹیاں، خشک بسکٹ جیسے ہوتے ہیں، اسے وہ توڑتے جاتے تھے، سالن میں ڈبوتے جاتے تھے اور دیتے جاتے تھے۔ چھوٹی ہے شین میم حشم، حشم معنی ہوتا ہے توڑنا، ہاشم یعنی توڑنے والا۔ بڑی ہے شین میم حشم، حشم کے معنی ہوتے ہیں جلالت، وقار، عزت، ہے نا۔ تو یہ چھوٹی ہے توڑنے۔ تو جناب ہاشم توڑتے جا رہے تھے تو ہر ماننے والا پکار رہا تھا، اے ہاشم مجھے دے دو، اے ہاشم مجھے دے دو، اے روٹیاں توڑنے والے مجھے دے دو۔ یہ سخی اتنی بار ہاشم پکارا گیا کہ کائنات نے نام ہی ہاشم سمجھ لیا۔ تو صلوات پڑھے محمد میں کہیں ٹھہرنا نہیں چاہ رہا ہوں، جلدی بڑھنا چاہتا ہوں۔ عزیزو جناب ہاشم نے ان کی غذا کا انتظام کیا۔ اب عمرو الاولیٰ ہاشم ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے افریقہ اور شام کا سفر کیا۔
اور افریقہ اور شام کا سفر کر کے وہ تجارت جس پر آج جو ہے وہ یورپین زیادہ کام کر رہے ہیں اس کی گلوبلائزیشن کے اوپر، اور بڑی اسمارٹ مارکیٹ وجود میں آ رہی ہے، اس کی بنیاد جناب ہاشم نے رکھی تھی۔ جناب ہاشم نے افریقہ کا اور شام کا سفر کیا اور اس کے بعد ان کا قافلہ تیار کیا۔ قافلہ تیار کرنے کے بعد مکہ سے لے کے شام اور مکہ سے لے کے افریقہ تک درمیان کے قبیلوں کے بڑے قبیلوں کی آبادیوں کا تجزیہ کیا کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، تو اپنے یہاں کی چیزیں لے کے اگلے قبیلے میں گئے، وہاں کی چیزیں لے کے اس سے آگے کی مارکیٹ میں گئے۔ اس طرح سے شام اور افریقہ کا انہوں نے اس قافلہ تیار کیا اور سفر کرایا، توجہ ہے، سفر کرایا۔ تو اس تجارت کی بنیاد ایسی جناب ہاشم نے رکھی کہ اللہ نے برکتوں کا 9 حصہ تجارت کو عطا کر دیا، برکتوں کا 9 حصہ تجارت کو عطا کر دیا، جسے حدیث رسول نے واضح کیا۔ یہ تجارت قائم کی تو اس طرح اطعمہم من جوع، کھانے کا انتظام ہو گیا، بھوک میں کھانے کا انتظام ہو گیا۔ اب مسئلہ تھا وآمنہم من خوف، خوف سے کیسے بچائیں، اس لیے کہ یہاں قافلہ لوٹ لیا جاتا ہے، وہاں قافلہ لوٹ لیا جاتا ہے، یہاں پریشانی، وہاں طوفان۔ وآمنہم من خوف، جناب ہاشم نے اتنی کم عمری میں موت آ گئی، اس کے باوجود اتنا بڑا کارنامہ کر دیا کہ جس کا قصیدہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے کہ جناب ہاشم نے ان کے لیے تجارتی قافلے تیار کیے۔ تجارتی قافلے تیار کرنے کے بعد سب سے آسان ہر موسم میں چلنے والا راستہ دریافت کیا، اس طرح انہیں خوف سے نجات دی اور قذاقی سے بچانے کے لیے راستے کے تمام قافلوں سے انہوں نے تحریری معاہدہ کیا۔ معاہدہ یہ کیا کہ جہاں سے تمہارا علاقہ شروع ہوتا ہے اور جہاں تک تمہارا علاقہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے وہاں تک تم ہمارے قافلے کی حفاظت کرو گے تو ہم تمہاری ضروریات کا خیال رکھیں گے۔ اس طرح انہوں نے انہیں خوف سے نجات دی۔ کام ہاشم نے کیا، نام پروردگار اپنا لے رہا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ تو تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اب سمجھ میں آیا کہ اجداد رسول کس کی عبادت کرتے تھے؟ لات و حبل کی عبادت نہیں کرتے تھے، منات و عزا کی عبادت نہیں کرتے تھے، رب هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرتے تھے۔ یہ سورہ ہمیں موذی کے شر سے بچاتا ہے۔ اللہ نے جناب ہاشم کے کارنامے کے بعد اس سورے میں ان کی حمد، ان کی ثنا کر کے، ان کی تعریف کر کے اس سورے کو یہ برکت عطا کر۔ اور نزاکت یہ ہے کہ سورہ حمد کے بعد ایک ہی سورہ پڑھا جاتا ہے، ایک ہی سورہ پڑھنے کی تاکید ہے، چاہے وہ سورہ کوثر اتنا مختصر ہو اور چاہے کسی کو شوق بقرہ ہو جائے۔ بے توجہ ہے؟ لیکن اگر سورہ قریش کی آپ تلاوت کریں گے تو سورہ فیل پڑھنا ضروری ہو جائے گا۔ کیا سن رہے ہیں میرا؟ یہ تنہا سورہ وہ ہے کہ جس کے ساتھ سورہ فیل جڑا ہوا ہے۔ علماء نے لکھا کہ اگر تم نے نماز میں سورہ حمد کے بعد سورہ قریش کی تلاوت کی ہے تو پھر اس کے بعد سورہ فیل ضرور پڑھنا، تب ہی رکعت مکمل ہوگی۔ میں نے کہا پڑھنے والے یہ قریش کے ساتھ فیل کیوں لگا دی؟
کی تعریف ہے، اس میں بیٹے کا قصیدہ پورا سورہ جس بیٹے کی بدولت آیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. ایک صلوات پڑھنے کا داستان تو ابرہا کی ہے، داستان تو ابرہا کی ہے، مگر اتنا واضح کنایہ پہلی آیت میں رکھ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہاں بھی رب کا ہے. میرے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ میرے نبی علم ترا رویت سے بنا، دیکھنا آنکھوں سے، اور کہہ رہے ہیں اسی لیے نابینا کا رویت ہلال کی تصدیق میں کوئی حصہ نہیں ہے. کیا سمجھ حالانکہ اندھیر رویت ہلال کمیٹی کے ممبر پائے گئے. تو سوال پڑھ لیں محمد والا. رویت اندازے کو نہیں کہتے، ہندیے کو نہیں کہتے، رویت بالمشافہات دیکھنے کو کہتے ہیں. اور یہاں اسی سے بنا ہے لفظ ترا. الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. وجہ یہ ہے کہ پوچھا جائے کیا دیکھا، کب دیکھا، کہاں دیکھا، کیسے دیکھا، کیا ہوا، یہ تو ہم بتا دے رہے ہیں. بتائیے الم ترا کیف. میرے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میرے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ عجیب بات ہے، نبی ابھی پیدا کیا ہوئے کہ دیکھیں گے. ابھی رسالت مآب کی ولادت نہیں ہوئی ہے جب ابرہا مکے میں آیا ہے. ابھی رسالت مآب کی ولادت نہیں ہوئی ہے جب مکے میں آیا ہے ابرہا. آپ کی ولادت ہوئی ہے ایک عام الفیل کو، ہے نا، سن ایک عام الفیل. تو عام الفیل تب کہا گیا جب فیل کاسٹم معقول بن چکے. اس کے بعد تب جب لوٹ کے آئے ہیں مکہ کے بھاگے ہوئے سپاہی. کتنی وضاحت چاہتے ہیں، چاہتا جملے کے ساتھ آ جائیں. جناب عبد المطلب نے یہی کہا تھا پالنے والے میرے اور میری چند اولاد کے علاوہ کوئی زمین پر نہیں ہے، سب پہاڑوں پہ بھاگ چکے ہیں. میرے معبود میں کس کی بدولت اس ابرہے سے جنگ کروں، کس کے سہارے اس ابرہے سے جنگ کروں. اب جملہ دہراؤں کہ یہ بھاگے ہوئے سپاہی جب پہاڑوں سے نیچے اتر کے واپس آئے جو ابرہے کے خوف سے بھاگ چکے تھے، تب انہوں نے سوچا کہ یہ بہت اہم واقعہ ہو گیا کہ اتنا بڑا لشکر آیا، کعبہ بچ گیا اور ہاتھی سب مارے گئے، لہذا اس کی یادگار منانی چاہیے. تو یادگار منانے کے لیے انہوں نے اس سن کا نام عام الفیل رکھا. اس کے بعد ہوئی ولادت سرکار ختمی مرتبت کی بات پہنچ رہی ہے. تو ابھی سرکار پیدا تو ہوئے نہیں ہے اور اللہ قرآن میں گفتگو کر رہا ہے. الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ برتاؤ کیا کیا؟ اس کا مطلب قدرت بتانی چاہتی ہے کہ ہم جہاں سے عذاب
لشکر جو آیا وہ فنار کیسے ہو گیا؟ مد مقابل تو کوئی نہیں تھا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. مختصر یہ ہے کہ ابرہہ نے پوری تیاری کر لی کہ کل ہم کو کعبے کو تباہ کر دینا ہے. چھاؤنی لگ چکی، مکمل تیاری ہے، کل کعبے کو ڈھا دینا ہے. آج عبد المطلب اس کے یہاں چلے گئے، اس کے پاس چلے گئے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جتنی آسانی سے آپ نے سن لیا ہے اتنا آسان نہیں ہے. پورا مکہ بھاگ چکا ہے اس کے لشکر کے خوف سے، اور ایک ہے کہ جو اس کے پاس جائے. مترجم نے کہا اے ابرہہ تجھ سے ملنے مکہ کی سب سے عظیم شخصیت آ رہی ہے. میں جب بھی یہاں پہ آتا ہوں، مقصد اور مراد میرا سورہ آپ کو سنانا ہے، مگر جب بھی میں یہاں پہ آتا ہوں گفتگو میں تو میں اس تعارف کا ایک جملہ ضرور پڑھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ابرہہ نے جب یہ پوچھا کہ کون آ رہا ہے مجھ سے ملنے کے لیے، کس میں اتنی جرأت ہے اہل مکہ میں کہ جو میرے پاس چل کے آ رہا ہے، تو مترجم نے، کہ وہ رومن تھا، مترجم